بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ علم، کلام اور فلسفہ۔ اگر تم کیونکہ علوم کی اقسام ہیں، علم، کلام اور فلسفہ کا ذکر کیوں نہیں کیا اور نہ اس بات کو واضح کیا کہ یہ دونوں علم مذموم ہیں یا قابل تعریف، تو جان لو کہ علم کلام جن نفع بخش دلائل پر مشتمل ہے وہ قرآن پاک اور احادیث میں پائے جاتے ہیں، اور جو دلائل ان دونوں سے باہر ہیں وہ یا تو برے جھگڑے ہیں اور وہ بدعات سے ہیں جیسا کہ اس کا بیان آ رہا ہے، یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافات سے متعلق تباہ کن باتیں ہیں، اور ایسے مقالات کو نقل کرنے کے ذریعے بات کو لمبا کیا جاتا ہے جو بیہودہ بکواس پر مشتمل ہیں۔ طبیعتیں ان کو رد کرتی اور کان ان کو دور پھینکتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جن میں غور و خوض دین سے خارج ہے، اور پہلے دور یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا وجود نہ تھا اور ان میں غور و خوض کرنا مکمل طور پر بدعت تھا۔ لیکن اب حکم بدل گیا، کیونکہ اس طرح کی بدعتیں جو قرآن و سنت کے مقتضا سے پھیر دیں زیادہ ہو گئی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں جنہوں نے جھوٹ گھڑ لیا اور اس میں مرتب تقریریں بنا دیں۔ لہذا ضرورت کے تحت اس ممنوع کام کی اجازت دی گئی، بلکہ یہ فرض کفایہ علوم میں سے ہو گیا، اور یہ اسی قدر ہے جس کے ساتھ کسی بدعتی کا مقابلہ کر سکے جب وہ بدعت کی طرف بلائے، اور یہ ایک محدود حد تک ہے۔ ہم آئندہ باب میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تقسیم فلسفہ۔ جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے تو وہ مستقل علم نہیں بلکہ اس کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1، ہندسہ اور حساب۔ یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے صرف اسی شخص کو منع کیا جائے جس کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ اس کے ذریعے مذموم کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ ان میں مہارت رکھنے والے اکثر لوگ ان دونوں سے بدعات کی طرف نکل گئے، تو ان دونوں علوم سے کمزور ایمان والے کو بچایا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ ذاتی طور پر صحیح نہیں، جیسے نہر کے کنارے پر کھڑے چھوٹے بچے کو بچایا جاتا ہے کیونکہ اس کے نہر میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے، اور جس طرح کسی نو مسلم کو کفار کے ساتھ میل جول سے محض ڈر کی وجہ سے روکا جاتا ہے، کیونکہ جو مضبوط ہے وہ ان سے میل جول کو خود ہی اچھا نہیں سمجھتا۔ علم منطق، اس میں دلیل کی کیفیت اور شرائط نیز حد تعریف کی وجہ اور شرائط کا بیان ہوتا ہے، اور یہ دونوں علم کلام میں داخل ہیں۔ الہیات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرنا علم الہیات ہے، یہ بھی علم کلام میں داخل ہے۔ فلسفیوں نے اس سلسلے میں کوئی نیا علم جاری نہیں کیا، بلکہ ان کے الگ الگ مذاہب ہیں جن میں سے بعض کفر اور بعض بدعات پر مبنی ہیں۔ تو جس طرح اعتزال یعنی معتزلی ہو جانا الگ علم نہیں بلکہ اس کے ماننے والے متکلمین کا ہی ایک گروہ ہیں، بحث و دلیل والے حضرات نے الگ مذاہب بنا لیے، اسی طرح فلسفہ بھی ہے۔ طبیعیات ان میں سے شریعت اور دین حق کے مخالف ہیں، اور وہ علم نہیں بلکہ جہالت میں، اس لیے اقسام علوم ہیں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ان میں سے کچھ جسموں، ان کے خواص اور ان کے تغیر و تبدیل سے بحث کرتے ہیں، وہ طب کے مشابہ ہیں، البتہ یہ فرق ہے کہ طبیب کی نظر خاص طور پر انسانی جسم پر بیماری اور صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ تمام اجسام کو ان کی تبدیلی اور حرکت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن علم طب کو اس پر فضیلت حاصل ہے اور اس کی ضرورت بھی رہتی ہے، جبکہ علوم طبیعیات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ علم کلام ان باتوں میں سے ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بدعات پر مبنی خیالات سے بچانے کے لیے ان کا جاننا فرض کفایہ ہے، اور یہ علم بدعات کے پیدا ہونے سے پیدا ہوا، جیسے حج کے راستے میں اہل عرب کے ظلم اور ان کے ڈاکہ زنی کی وجہ سے محافظ حاصل کرنے کی ضرورت پڑی۔ اگر عرب لوگ یہ زیادتی چھوڑ دیں تو کسی محافظ کو کرائے پر حاصل کرنا طریق حج کی شرائط میں سے نہ ہوگا۔ اس طرح اگر اہل بدعت اپنی بیہودہ گفتگو سے باز آ جائیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں جس قدر علم تھا اس سے زائد کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو علم کلام سے تعلق رکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم کس حد تک دین سے متعلق ہے۔ نیز متکلم یعنی علم کلام والا کا درجہ صرف
اسی قدر ہے جتنا حج کے راستے میں محافظ کا ہے۔ جب محافظ صرف محافظت کا فریضہ انجام دے تو وہ حجاج کرام میں سے نہ ہوگا، اور جب متکلم مناظرہ اور بدعتیوں کی روک تھام ہی میں مشغول ہو اور آخرت کے راستے پر نہ چلے اور نہ دل کی حفاظت و اصلاح میں مشغول ہو تو وہ علماء دین میں سے بالکل نہ ہوگا، اور متکلم کے پاس سوائے اس عقیدے کے جس میں وہ تمام عوام کے ساتھ شریک ہے اور کچھ بھی نہ ہوگا، اور یہ عقیدہ دل اور زبان کے ظاہری اعمال میں سے ہے۔ وہ دوسرے لوگوں سے صرف اس لیے ممتاز ہوگا کہ وہ مخالفین سے جھگڑ سکتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال اور ان تمام باتوں کی معرفت کا تعلق ہے جن کی طرف ہم نے علم مکاشفہ کے بیان میں ذکر کیا، وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ قریب ہے کہ علم کلام اس کے لیے حجاب اور رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی تو اسی مجاہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علم، فقہ و کلام۔ اگر تم کہو کہ تم نے متکلم کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ اہل بدعت کے الجھاؤ سے عوام کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، جیسے محافظ کی تعریف یہ ہے کہ وہ عربی بدوؤں کی لوٹ مار سے حجاج کرام کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، فقیہ کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ اس قانون کی حفاظت کرتا ہے جس کے ذریعے بادشاہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو دوسروں سے روکتا ہے، اور یہ دونوں مرتبے علم دین کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں۔ حالانکہ علماء امت جو فضیلت کے ساتھ مشہور ہیں وہ فقہ اور متکلمین ہی تو ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین مخلوق ہیں، تو کس طرح علم دین کے مقابلے میں ان کا درجہ اس قدر پست ہو گیا؟ تو جواباً جان لو کہ جو شخص حق کو انسانوں کے ذریعے جاننا چاہتا ہے وہ گمراہی کے جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر تو راہ حق پر چلتا ہے تو پہلے حق کو پہچان لے، اس کے اہل کو خود بخود پہچان لے گا، اور اگر تقلید اور لوگوں کے درمیان مشہور درجات فضیلت پر ہی نظر رکھتا ہے تو صحابہ کرام کے درجات کی بلندی سے غافل نہ ہو۔ تم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے تقدم پر متفق ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی بھی شخص نہ ان کی بلند ہمتی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی گرد راہ کو، اور ان کی فضیلت کلام اور فقہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وہ آخرت اور اس کی طرف جانے کا علم رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ نمازوں، روزوں، کثرت روایات اور فتویٰ و کلام کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی فضیلت کا باعث وہ بات تھی جو ان کے صحنے میں راسخ تھی۔ جس طرح رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اس بات کی شہادت دی۔ لہذا تمہیں اس راز کو پانے کی جستجو کرنی چاہیے، یہی جوہر نفیس اور پوشیدہ موتی ہے، اور اپنے آپ سے اس چیز کو دور کر دو جسے اکثر لوگ کچھ تفصیلی وجوہات کی بنیاد پر باعث عظمت سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، وہ تمام کے تمام علماء تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقف نہ تھا۔ 10 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے علاوہ کسی صحابی نے بھی اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو سائل سے فرماتے، فلاں امیر کے پاس چلے جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقدمات اور فیصلوں کے سلسلے میں فتویٰ دینا ولایت و سلطنت کے امور سے ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بات فرماتے ہیں حالانکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں فتویٰ اور احکام کے علم کی بات نہیں کرتا، میری مراد علم باللہ سے ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فن کلام اور مناظرہ مراد لیا تھا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اس علم کی معرفت کی حفاظت نہیں کرتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال سے اس کے 10 میں سے 9 حصے چلے گئے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلام اور بحث و مناظرہ کا دروازہ بند کیا تھا، اور جب حضرت
یہ نام تھوڑا مٹا ہوا ہے، نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے درمیان تعارض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں درے سے مارا اور ان کا بائیکاٹ کیا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ تمہارا یہ کہنا کہ علماء میں سے مشہور فقہاء اور متکلمین ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا باعث اور چیز ہے اور لوگوں کے ہاں شہرت کا سبب دوسری بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے ساتھ مشہور تھے، لیکن آپ کی فضیلت کا باعث وہ راز تھا جو آپ کے سینے میں راسخ و موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیاست کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن آپ کی فضیلت کا باعث وہ علم تھا جس کے 9 حصے آپ کی وفات کے ساتھ اٹھ گئے۔ علامہ ازیں حکومت کے ذریعے تقرب خداوندی کا قصد کرنا اور اس کی مخلوق سے عدل و انصاف اور شفقت سے پیش آنا تھا، اور یہ بھی ایک پوشیدہ بات تھی جو آپ کے دل کے اندر تھی، جبکہ آپ کے تمام ظاہری اعمال ہر ایسے شخص سے بھی صادر ہو سکتے ہیں جو مرتبہ، نام اور شہرت کا طالب ہو۔ تو شہرت ہلاک کرنے والے عمل میں ہوتی ہے اور فضیلت پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ لہذا فقہاء اور متکلمین خلفاء، قاضیوں اور علماء کی طرح ہیں، اور وہ کئی قسم کے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے علم، فتویٰ اور سنت نبویہ کی حمایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ نہ تو ریاکاری کرتے ہیں اور نہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فضیلت کا سبب علم پر عمل کرنا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہر علم عمل کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فعل ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ہر عمل علم نہیں۔ طبیب بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ اسے بھی علم پر ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے اس علم پر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا۔ بادشاہ لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ کرتا ہے۔ قرب خداوندی کا راستہ، جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 علم مکاشفہ، نمبر 2 محض عمل جیسے بادشاہ کا انصاف کرنا اور لوگوں کو کنٹرول کرنا، نمبر 3 علم و عمل کا مرکب یعنی طریق آخرت کا علم۔ ایسے علم والا عالم بھی ہے اور عامل بھی۔ تو تم اپنے بارے نہیں سوچ لو کہ قیامت کے دن علماء کی جماعت میں ہونا چاہتے ہو یا عاملین کی جماعت میں یا دونوں جماعتوں میں، تاکہ دونوں سے حصہ پاؤ، تو محض شہرت کی تقلید کی بجائے یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، جس کو دیکھو اسے اختیار کرو اور جس بات کو سنو اسے چھوڑ دو، سورج طلوع ہو تو زحل ستارے کی کیا ضرورت ہے۔ تذکرہ ائمہ، علاوہ ازیں ہم پہلے فقہ کرام کے حالات زندگی نقل کرتے ہیں، جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ان کے مذہب پر بتاتے ہیں، انہوں نے ان پر ظلم کیا اور قیامت کے دن یہ ان کے بہت بڑے دشمن ہوں گے۔ ان لوگوں نے اپنے علم سے صرف اور صرف رضا خداوندی کا مقصد کیا۔ ان کے حالات سے علماء آخرت کی علامات دیکھی گئی ہیں، جیسے علماء آخرت کی علامات کے باب میں اس کا بیان ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف علم فقہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا، بلکہ دلوں کے علم میں مشغول اور نگران بھی رہتے تھے۔ ان کے لیے تدریس و تصنیف سے وہی بات مانے تھی جو صحابہ کرام کی تصنیف و تدریس میں رکاوٹ تھی۔ باوجود یہ کہ وہ علم فتویٰ کے مستقل فقیہ تھے، رکاوٹیں یقیناً واقع ہوئیں، ان کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اب ہم فقہ کرام کے حالات سے وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان لوگوں پر تان نہیں بلکہ ان لوگوں پر تان ہے جنہوں نے ان کے مذاہب کو اپنا کر اپنے آپ کو ان کا پیروکار ظاہر کیا، حالانکہ یہ لوگ اپنے اعمال و عادات میں ان کے مخالف ہیں۔ وہ فقہ کرام جو فقہ میں سردار اور مخلوق کے قائد تھے، یعنی مذاہب کے سلسلے میں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں، وہ 5 حضرات ہیں: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ۔ ان میں سے ہر ایک عابد و زاہد اور علوم آخرت کا عالم تھا، دنیا میں لوگوں کی بھلائی کی سمجھ رکھتا تھا اور اپنی فقہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا تھا۔ یہ 5 عادات ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے فقہاء نے ان سب میں سے ایک کو اختیار کر لیا، یعنی فقہ کی فروعات میں استداد اور مبالغہ، اس لیے کہ باقی 4 عادات کا تعلق آخرت سے ہے اور یہ ایک حسرت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جائے تو دنیا کے لیے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا کا قصد کیا
اور ان آئمہ سے مشابہت کا دعویٰ کیا۔ لوخار کو فرشتوں پر قیاس کرنا افسوسناک ہے۔ اب ہم ان آئمہ کرام کے وہ حالات زندگی بیان کرتے ہیں جن سے ان 4 خصلتوں کا پتہ چلے، ورنہ فقہ میں ان کا تعارف ظاہر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے عابد ہونے پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا، 1/3 علم کے لیے، 2/3 عبادت اور تیسری نیند کے لیے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان شریف میں نماز میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد حضرت بویتی فرماتے ہیں کہ آپ رمضان شریف میں روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت حسن کرائسی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ آپ تقریباً رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتے اور میں نے دیکھا کہ آپ 50 آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو 100 آیات ہوتی۔ آپ جب بھی کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین و مسلمین کے لیے رحمت کا سوال کرتے، اور جب بھی ایسی آیت پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو پناہ مانگتے اور اپنے لیے نیز تمام مومنوں کے لیے نجات کا سوال کرتے، گویا آپ کے لیے امید اور خوف کو جمع کر دیا گیا تھا۔ تو دیکھو ان کا 50 آیات پر اکتفا کرنا کس طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے اسرار و رموز میں غوطہ زن ہوتے اور ان میں غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے 16 سال سے سیر ہو کر نہیں کھایا، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا بدن کو بھاری کر دیتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے، دانائی کو زائل کرتا اور نیند پیدا کرتا، اور اس شخص کو عبادت میں کمزور کر دیتا ہے جو شکم سیری کی آفات کے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کیجئے۔ پھر عبادت میں ان کی مشقت کو دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اسی کے لیے شکم سیری کو ترک کیا۔ حقیقت یہی ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی، نہ سچی اور نہ جھوٹی۔ تو اندازہ کیجئے وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر و تعظیم کا کس قدر خیال فرماتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا علم رکھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے۔ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، آپ جواب نہیں دیتے۔ فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میری خاموشی میں بہتری ہے یا جواب دینے میں۔ تو دیکھیے آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت فرماتے تھے، حالانکہ فقہ کرام پر تمام اعضاء سے زیادہ یہی مسلط ہے، اور یہی ان کے ضبط و قابو سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے۔ اسی بات سے واضح ہوا کہ آپ کا بولنا یا خاموش رہنا دونوں کا مقصد فضیلت و ثواب کا حصول تھا۔ حضرت احمد بن یحییٰ بن وزیر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ قندیلوں کے بازار سے نکلے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، تو دیکھا کہ ایک شخص کسی اہل علم کو بیہودہ باتیں کہتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا فحش کلامی سے اپنے کانوں کو پاک رکھو جیسے تم اپنی زبانوں کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو، کیونکہ قصداً سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ بے وقوف آدمی اپنے برتن یعنی مغز میں سب سے بری بات تمہارے برتن اور دماغوں میں ڈالنے کی حرص کرتا ہے۔ اگر بے وقوف کی بات کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے یعنی نہ سنا جائے تو لوٹانے والا نیک وقت ہوتا ہے جیسے اس کا قائل بدبخت ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دانا نے دوسرے عقلمند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دیا گیا ہے، لہذا تو اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے میلا نہ کر، اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب علم والے اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے۔ آپ کا زہد اس طرح تھا، آپ فرماتے ہیں جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے خالق کی محبت کو دل میں جمع کر لیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت حمیدی فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ایک دفعہ کچھ حکام کے ہمراہ یمن کی طرف تشریف لے گئے تو 10,000 درہموں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے۔ مکہ مکرمہ سے باہر آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا، لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو آپ اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام درہم تقسیم نہ کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیا۔ ایک دفعہ آپ کا عصا مبارک ہاتھ سے گر گیا، ایک آدمی نے اٹھا کر آپ کو دیا تو آپ نے اسے بدلے میں 50 دینار عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی سخاوت اس قدر معروف ہے کہ بیان کی حاجت نہیں، اور زہد کی بنیاد سخاوت ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسے روک لیتا ہے، جدا نہیں کرتا، اور وہی شخص مال کو جدا کرتا ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہو، اور زہد کا یہی مطلب ہے۔ آپ کے مضبوط زہد، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ
روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت سفیان بن عینیہ نے رقت قلبی کے بارے میں ایک حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے سامنے ذکر کی تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت سفیان سے عرض کیا گیا کہ یہ تو انتقال کر گئے۔ انہوں نے فرمایا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو زمانے کا افضل انسان فوت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بلوی سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں اور حضرت عمر بن نواتہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عمر بن نواز نے مجھ سے کہا میں نے حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ سے زیادہ پرہیزگار اور فصیح نہیں دیکھا۔ امام شافعی اور حارث بن لبید صفا کی طرف گئے۔ حضرت حارث صالح مری کے شاگرد تھے، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، وہ نہایت خوش آواز تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ ترجمہ یہ وہ دن ہے جب لوگ باتیں نہیں کریں اور نہ انہیں عذر پیش کرنے توبہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے دیکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے، وہ بہت زیادہ تڑپے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آفاقہ ہوا تو کہنے لگے یا اللہ میں جھوٹوں کے مقام سے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ عارفین کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاق لوگوں کی گردنیں تیرے سامنے جھک گئیں۔ یا اللہ مجھے اپنے جود و کرم سے حصہ عطا فرما اور مجھے اپنے پردہ کرم میں چھپا لے، اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں پھر آپ چلے اور ہم واپس لوٹ آئے۔ جب میں بغداد میں پہنچا اور ان دنوں آپ عراق میں تھے تو میں نہر کے کنارے بیٹھا تاکہ نماز کے لیے وضو کروں کہ ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور اس نے کہا اے لڑکے اپنے وضو کو ٹھیک کر، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھ سے اچھی طرح پیش آئے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے پیچھے ایک پوری جماعت ہے۔ میں جلدی جلدی وضو کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہیں کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا جان لو جس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا یا اس کی تصدیق کی اس نے نجات پائی، اور جس نے اپنے دین کا خوف رکھا وہ تباہی سے بچ گیا۔ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیکھے گا، اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کیا میں تمہیں مزید نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بتائیے۔ فرمایا جس میں 3 عادات ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا، جس نے اچھی بات کا حکم دیا اور اس پر خود بھی عمل کیا، برائی سے روکا اور خود بھی باز رہا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی۔ کہا تمہیں کچھ اور نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہو جا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے سچ کا معاملہ کر یا اسے سچا جان، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پائے گا۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ تو تم ان کے بے ہوش ہو کر گرنے اور پھر ان کے واس کو دیکھو، یہ کس طرح ان کے زاہد اور انتہائی درجے کے خوف پر دلالت کرتا ہے، اور یہ خوف و زہد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ خوف زدر زہد بے سلم اجارہ اور فقہ کے دوسرے ابواب سے حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ علوم آخرت سے ہے جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ پہلوں اور پچھلوں کی حکمتیں ان دونوں قرآن و حدیث میں بھری ہیں۔ اسرار قلب اور علوم آخرت سے ان کے تعلق کی پہچان ان اقوال سے ہوتی ہے جو ان سے منقول ہیں۔ مروی ہے کہ آپ سے ریاکاری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فی البدیہہ فرمایا ریاکاری ایک فتنہ ہے جسے خواہشات نفس نے علماء کی قلبی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف نفس کی بری چاہت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اپنے عمل پر خود پسندی ریاکاری کا ڈر ہو تو دیکھو کہ تم کس کی رضا چاہتے ہو، کس ثواب میں رغبت رکھتے ہو، کس عذاب سے ڈرتے ہو، کس عافیت کا شکریہ ادا کرتے ہو، کس مصیبت کو یاد کرتے ہو۔ جب تم ان باتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سوچو گے تو تمہاری نگاہوں میں تمہارے اعمال حقیر نظر آئیں گے۔ تو دیکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے ریاکاری کی حقیقت اور خود پسندی کا علاج کس انداز میں ذکر کیا، اور یہ دونوں دل کی بڑی بڑی آفات میں سے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کو نہیں بچاتا اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے علم کے سبب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اسے اس کے بھید نے نفع دیا، اور آپ نے فرمایا ہر شخص سے کوئی نہ کوئی محبت کرنے والا اور دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو
تو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبدالقاہر بن عبدالعزیز ایک نیک اور متقی شخص تھے۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے تقویٰ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے ان کی طرف توجہ فرماتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا، صبر، امتحان اور طاقت و اختیار میں سے کون سی بات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اختیار اور طاقت انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ ہے اور طاقت امتحان کے بعد ہی ہوتی ہے، اور جب کسی کا امتحان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو اسے قدرت دی جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، پھر انہیں طاقت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، پھر انہیں قوت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تو اس کے بعد انہیں طاقت دی اور بادشاہی عطا فرمائی۔ قدرت بہترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں طاقت دی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑی آزمائش کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل عطا کیے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ کلام اسرار قرآن میں ان کے غوطہ زن ہونے پر دلالت کرتا ہے، نیز یہ کہ انہیں انبیاء کرام و اولیاء العظام میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سالکین کے مقامات سے آگاہی تھی، اور یہ تمام باتیں علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسرار قرآن یعنی قرآن کے راز۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آدمی کب عالم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ کسی علم میں محقق بننے کے بعد دوسرے علوم کے در پہ ہوتا ہے، پھر وہ اس چیز کی طرف دیکھتا ہے جسے وہ نہیں پا سکا، تو اس وقت وہ عالم بن جاتا ہے۔ تائینوس سے پوچھا گیا کہ تم ایک بیماری کے لیے بہت سی دوائیاں دیتے ہو۔ اس نے کہا، ان سب میں سے ایک ہی مقصود ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوسری دوائیاں اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ مفرد دوا قاتل ہے۔ یہ اور اس قسم کی دوسری بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علوم آخرت کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔ انہوں نے فقہ اور اس میں مناظرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی ہے۔ اس بات پر ان سے منقول یہ روایات دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے نفع اٹھائیں اور اس میں سے کچھ بھی میری طرف منسوب نہ ہو، تو دیکھو کس طرح آپ علم اور اس کے لیے طلب شہرت کی آفت سے آگاہ تھے، اور کس طرح ان کا دل اس طرف متوجہ ہونے سے پاک تھا، اور وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کسی سے بھی مناظرہ کرتے ہوئے یہ نہیں چاہا کہ وہ غلطی کرے، اور فرماتے ہیں، میں نے جس سے بھی کلام کیا اس کے لیے یہی خواہش کی ہے کہ اسے توفیق حاصل ہو، وہ سیدھے راستے پر رہے، اس کی مدد کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حمایت و حفاظت حاصل رہے۔ میں نے جب بھی کلام کیا تو اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو واضح کرتا ہے یا اس کی زبان سے۔ مزید فرماتے ہیں، میں نے جس پر بھی حق اور دلیل پیش کی ہے اور اس نے مجھ سے قبول کیا تو میں اس کے سامنے جھک گیا اور اس کی محبت کا معتقد ہو گیا، اور جس شخص نے بھی مجھ سے امر حق پر حق کے خلاف زبردستی کی اور دلیل کا رد کیا، میری نگاہوں سے وہ گر گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ علامات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فقہ اور مناظرہ سے آپ کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ تو دیکھیے کس طرح لوگوں نے ان 5 خصلتوں، جن کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، میں سے صرف اس ایک خصلت پر ان کی اتباع کی ہے، پھر انہوں نے اس میں بھی ان کی مخالفت کی۔ اسی لیے حضرت ابو سور رحم اللہ نے فرمایا، میں نے اور کسی بھی دیکھنے والے نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی مثل نہیں دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ دعا مانگنے والے کے انصاف اور جس کے لیے دعا مانگی گئی اس کے درجے کو دیکھو، پھر اس زمانے کے علماء کے حالات کا ان سے مقابلہ کرو، اور ان کے درمیان بغض و عناد کو دیکھو کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا ان حضرات کی اقتداء کا دعویٰ ناقص ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کے زیادہ دعا مانگنے کے باعث ان کے صاحبزادے نے پوچھا، یہ شافعی کون شخص ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعا مانگتے ہیں؟ حضرت امام احمد رحم اللہ نے فرمایا، بیٹا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے، تو دیکھو کیا ان 2 باتوں میں کوئی ان کا نائب ہے؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص بھی دوات کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی گردن پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے فرمایا، میں 40 سال سے جب بھی نماز پڑھتا ہوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کے دروازے کھول دیے اور ان کو ان میں راہ ثواب عطا فرمایا۔ ہم نے آپ کے مختصر سے حالات یہاں کیے، ورنہ مشمار سے بھی باہر ہیں۔
ہم نے ان میں سے اکثر مناقب شیخ نصر بن ابراہیم مقدسی رحمۃ اللہ کی کتاب سے نقل کی ہیں، جو انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے مناقب میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔